نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين 26واں پارہ حامیم سورہ احقاف۔ اس پارے میں حوامیم کی آخری سورت سورہ احقاف، اس کے علاوہ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ خوف اور سورہ زاریات کا شروع کا نصف اول شامل ہے۔ اب ہم سورہ احقاف شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ نازل کیا جانا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف کی آغاز کی آیات جو ہیں یہ مشترک ہیں۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر برحق، یعنی پرپز فل کریشن ہے یہ، اور مدت مقررہ کے لیے۔ اور جو کافر ہیں جن چیزوں سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، مجھے دکھاؤ جو پیدا کیا انہوں نے زمین میں، یا وہ شریک ہیں آسمان میں۔ لاؤ میرے پاس کوئی آسمانی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی پچھلی روایت علم کی اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 5۔ اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اسے جو جواب نہ دے اس کی پکار کا روز قیامت تک، اور وہ ان کے پکارنے سے بھی بالکل بے خبر ہیں۔ اب آیت نمبر 5 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارتے ہیں ان میں سے کچھ تو بے جان اور بے عقل مخلوقات ہیں، ان کو تو پکارنے والوں کی دعاؤں سے بے خبر ہونا ظاہر ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بزرگ انسانوں کو بھی پکارا جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہے جہاں انسانی آوازیں ان تک نہیں پہنچتی۔ فرض کیجئے اگر ایک شخص کسی بڑے ولی اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہے تو علیین میں موجود اس کی روح کو کیا معلوم کہ دنیا میں اس کا کوئی معتقد اسے پکار رہا ہے۔ اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ تو ہوں گے وہ ان کے دشمن اور وہ ہو جائیں گے ان کی بندگی سے منکر۔ اب قیامت کے دن وہ پیغمبر، وہ فرشتے، وہ اولیاء اللہ جن کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں، وہ ان عقیدت مندوں سے ناراضگی کا اور دشمنی کا اظہار کریں کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے سامنے انہیں شرمسار کیا، انہیں شرمندہ کیا، انہیں اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے الفاظ کہے ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ اس پر آپ نے فوراً انہیں ٹوک دیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟
کیونکہ مشیت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح نشانیاں، کہتے ہیں جو کافر ہیں حق کے بارے میں جب وہ ان تک پہنچ چکا، یہ تو جادو ہے کھلا۔ کیا کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہیے اگر گھڑا ہوا ہو میں نے اسے تو نہیں تمہارے بس میں میرے لیے، اللہ کے ہاں کچھ بھی وہ جانتا ہے ان باتوں کو کہ لگے ہوئے ہو تم جن میں، کافی ہے وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہی ہے بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا۔ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی نیا رسول، اور نہیں جانتا میں جو کیا جائے گا میرے ساتھ، یعنی کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ تمہارے ساتھ، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، اور نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا ظاہر۔ اب یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 8 اور 9، اس کے حوالے سے ہمیں جو قرآن میں اور ملتے ہیں، آیت نمبر 8 کے حوالے سے سورہ حاقہ میں یہ مضمون اس طرح سے بیان ہوا ہے، آیت نمبر 44، 45 اور 46 میں، کہ اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کاٹ دیں گے۔ یعنی اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا الزام لگانے کی جسارت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت نمبر 9 میں یہ بتا دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جیسے آپ جب طائف گئے تھے، وہاں آپ کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جو واقعات ہوئے وہ آپ کی توقع کے بالکل برعکس تھے، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد یہاں پر آخرت کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بتا دیا ہے سورہ ضحیٰ میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہوگی۔ آیت نمبر 10 سورہ احقاف، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے اور انکار کیا تم نے اس کا، حالانکہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اس جیسی، پھر وہ ایمان لایا اور تم تکبر میں پڑے رہے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب یہاں پر آیت نمبر 10 جو ہے، اس میں گواہ جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں عام اہل کتاب مومنین مراد ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اس میں حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت رسول ہیں، اور نبی قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آخری اور کامل شریعت لے کر آئے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ صاحب کتاب رسول تو ہیں لیکن صاحب شریعت نہیں ہیں، جیسا کہ ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 63 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھ چکے ہیں، قال قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں۔ انجیل میں احکام اور شریعت نہیں ہے، صرف حکمت ہے، جبکہ تورات اور قرآن قانون اور شریعت پر مشتمل ہے۔
اگرچہ یہودیوں کے ہاں ایسے مومنین نہیں تھے، علماء بھی بہت کم تھے، شاذ و نادر تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان میں ایک حضرت عبداللہ بن سلام ہیں جن کا نام جانا پہچانا ہے۔ کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے ان سے جو ایمان لائے، اگر ہوتا یہ دین بہتر نہ سبقت لے جاتے وہ ہم سے اس میں، یعنی وہی جو بات ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ غربا جو آپ کے گرد زیادہ موجود ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب نہ ہدایت پائی انہوں نے اس سے تو ان قریب کہیں گے یہ جھوٹ ہے پرانا۔ یعنی وہ لوگ جو تھے، وہ سرداران قریش جو تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم تو بڑے دانشور ہیں، معاشرے کی کریم ہیں، جب ہم دین کی طرف مائل نہیں ہوئے، ہمیں اس قرآن میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی کی بات ہی نہیں، تبھی صرف گھٹیا لوگ ہی۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ اس میں سارے کمتر لوگ ہی ایمان لائے ہوں، ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے لوگ بھی تھے جو جن کا تعلق اونچے گھرانوں سے تھا، مگر چونکہ ابتدا میں نادار اور مزدور لوگ ایمان لائے تھے، اس وجہ سے ان کو سرداران قریش کو یہ اعتراض تھا، اور یہی اعتراض ہم پڑھ چکے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا تھا، جو ہم نے اس حوالے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 22 میں بھی پڑھا ہے، اور پھر ہم اس حوالے سے سورہ انعام میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 52 میں۔ اور مت دھتکاریے، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور اس کی رضا کے طالب ہیں، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، اگر بالفرض آپ انہیں دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 12، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی رہنما اور رحمت، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، عربی زبان میں ہے تاکہ خبردار کرے انہیں جو ظالم ہیں اور بشارت دے نیکوکاروں کے لیے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ قرآن مصدق ہے تورات کا اور انجیل کا۔ ایک تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن یہ تصدیق کرتا ہے کہ قرآن، یہ دونوں کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور یہ ہمیں اس کی مختلف جگہ قرآن میں اس کی تصدیق ملتی ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ پھر اسی میں سورہ مائدہ میں آگے آیت نمبر 46 میں آتا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی، یہ بھی ہدایت اور نور کا منبع ہے۔ دوسرے تصدیق کا پہلو یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جو پیشن گوئیاں تھیں، قرآن ان کا مصداق بن کر آیا ہے۔ آیت نمبر 13، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو نہیں ہے کچھ خوف انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہی وہ الفاظ ہیں جن سے ملتے جلتے الفاظ ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب استقامت، ثابت قدمی، اللہ کو اپنا رب مان کر ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، یہ ساری چیزیں دین
پر دین کے ہر ہر نقطے پر ہر ہر حکم پر پابندی سے کرنا، اصل چیز یہ۔ اور اس وقت سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے اس کی تفسیر میں بھی یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس میں حضرت سفیان بن عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات بتا دیجئے جسے میں پلے باندھوں اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جاؤ۔ آیت نمبر 14، یہی لوگ اہل جنت ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہ صلہ ہے ان کا جو وہ نیک عمل کرتے رہے۔ اور حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اسے تکلیف سے، اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا۔ اب یہ 24+6 کر کے لیا گیا ہے، 30 ماہ پر محیط ہے، کیونکہ منیمم 6 ماہ کا حمل ہوتا ہے۔ تو حتیٰ کہ جب پہنچ گیا وہ اپنی جوانی کو اور ہو گیا 40 برس کا، تو کہنے لگا، اب یہاں پر صالح اولاد کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، کیونکہ 40 برس کو پہنچ کر انسان کی جو ذہنی طور پہ پختگی ہوتی ہے، ذہنی نفسیاتی بلوغت ہوتی ہے، اس کی عمر 40 سال بتائی گئی ہے۔ اور اس میں وہ کیا دعا کرتا ہے، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو عطا کی تو نے مجھے، اور میرے ماں باپ کو، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک جس سے راضی ہو تو، اور نیک بنا دے میرے لیے میری اولاد کو، یعنی کہ اگر میری اولاد صالح ہوگی تو مجھے بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بے شک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کو آیت نمبر 15 کے حوالے سے یہ بھی بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ اپنے اللہ کا حکم ماننے اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اس کے والدین کے، کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو مت کہو ان کو اف بھی، اور مت جھڑکو ان کو، اور بات کرو ان سے نرمی کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر اگرچہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگرچہ والدین یعنی والد اور والدہ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن بچے کی پرورش میں، اس کی پیدائش میں ماں کی مشقت اور ذمہ داری زیادہ ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں۔ اب یہاں اور پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे बढ़कर मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी वालदा। उसने फिर पूछा, आपने यही जवाब दिया? उसने फिर पूछा, आपने यही जवाब दिया? जब आपने 3 मरतबा तुम्हारी वालदा फरमा दिया, तो चौथी मरतबा उसने जब पूछा तो फिर आपने फरमाया, फिर तुम्हारा वालिद। तो इस हवाले से ये चीज है कि हुस्न सुलूक के हवाले से वालदा का हक मुकद्दम है, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। यही आयत नंबर 16, यही लोग हैं कि हम कबूल करते हैं उनके नेक अमल जो उन्होंने किए, और हम दरगुजर करते हैं उनकी बुराइयों से। ये अहले जन्नत में से हैं, ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। अब आगे आ रहा है, बुरे आवारा बेटे का तर्ज अमल। और जिस शख्स ने कहा, माँ बाप से मैं बेजार हूँ तुमसे, क्या तुम डराते हो मुझे कि निकाला जाऊंगा? यानी वो माँ बाप उसे आखिरत से डराते थे। और गुजरी हैं बहुत सी नस्लें मुझसे पहले, और वो दोनों मदद मांगते हैं अल्लाह की। और बुरा हो तेरा, तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और तो वो कहता है, नहीं है ये मगर किस्से कहानियां पहलों की। ये वही लोग हैं कि साबित हो चुकी है उन पर अजाब की बात। वो शामिल हैं उन कौमों में जो गुजर चुकी उनसे पहले, जिन्नात और इंसानों में से। बेशक वो थे नुकसान उठाए जाने वाले, और हर एक के लिए दर्जे हैं उनके अमाल के लिहाज से, ताकि बदला दें उन्हें उनके अमाल का, और उन पर जुल्म ना होगा। और जिस दिन लाए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया सामने दोजख के, जाया हो गई तुम्हारी भलाइयां तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में, और तुम खूब फायदा उठा चुके उनसे। तो आज बदला पाओगे जिल्लत आमेज अजाब का, बसबब उसके जो थे तुम तकब्बुर करते दुनिया में नाहक, और बसबब उसके जो थे तुम नाफरमानी करते। अब आगे जो सूरत का नाम है ahqaf, यानी कौम आद के जो मस्कन था उसका जिक्र आ रहा है। और याद कीजिए आद के भाई हूद को, जब डराया उसने अपनी कौम को ahqaf में। ये मक्के के जुनूब मगरिब जुनूब मशरिक में थी, जगह थी। और बिलाशुबा गुजर चुके थे डराने वाले इनसे पहले, इससे पहले, इसके बाद भी ये कि ना इबादत करो तुम मगर अल्लाह की, बेशक मुझे अंदेशा है तुम पर अजाब का एक बड़े दिन के। कहने लगे, क्या तू आया है हमारे पास ताकि फेर दे हमें हमारे माबूदों से? तो ले आ हम पर जिससे तू हमें डराता है, अगर है तू सच्चा। कहा, बेशक इसका इल्म अल्लाह के पास है, और मैं पहुंचा रहा हूँ तुमको वो जो देकर भेजा गया हूँ। लेकिन देखता हूँ तुम्हें एक ऐसी कौम जो नादान है। फिर जब उन्होंने देखा बादल सामने से आता हुआ उनकी वादियों के, तो बोले, ये बादल है हम पर मी बरसाने वाला? नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। यानी उस वक्त तवील खुश्क साली की वजह से सामने से उठता हुआ बादल देखकर खुश हुए कि अब सब नदी नाले भर जाएंगे, मगर ये बरसने वाला नहीं, सैराब करने वाला नहीं बादल था, बल्कि वो अजाब इलाही था। तबाह कर देगी हर चीज को अपने रब के हुक्म से। फिर वो हो गए कि कुछ नजर नहीं आता था सिवाय उनके घरों के। उस तरह हम सजा देते हैं मुजरिम लोगों को। यानी तवील उल कामत लोग थे जिन्हें जमीन हवा उठाकर पटक देती थी जमीन पर। ये हवा 7 रातें 8 दिन चलती रही। और अलबत्ता कुदरत दी हमने उनको उनमें से, उनमें के नहीं कुदरत दी हमने तुम्हें इसमें, और दिए थे हमने उन्हें कान और आंखें और दिल, मगर ना फायदा दिया उन्हें उनके कानों और उनकी आंखों ने, और ना उनके दिलों ने जरा भी, जबकि वो इनकार करते थे अल्लाह की निशानियों का।
اور آ گھیرا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور البتہ ہلاک کر چکے ہیں ہم تمہارے گرد و نواح کی بستیاں، اور طرح طرح بیان کیے ہم نے دلائل تاکہ وہ باز آئیں۔ پھر کیوں نہ مدد کی ان کی جنہیں انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کو چھوڑ کر ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود، بلکہ وہ غائب ہو گئے ان سے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جسے وہ خود جھڑتے تھے۔ اب ہمارے پاس اس کے بارے میں آگے جو اگلی آیت میں ایک اہم واقعہ آ رہا ہے جنوں کے ایمان لانے کے بارے میں۔ اس میں کچھ اس طرح سے تفصیل آتی ہے کہ بعثت محمدی کے بعد جب جنوں کو آسمانی خبروں پر سخت پہرے بٹھائے جانے کی وجہ سے ان خبروں کے حصول میں بندش محسوس ہوئی، تو انہوں نے اس خیال سے کہ ضرور کوئی نیا اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، اس جستجو میں وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ اور اس میں اس طرح سے آتا ہے کہ ایک جماعت بطن نخلہ کی طرف سے گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز اس وقت ادا کر رہے تھے، اور اس کے سلسلے میں کچھ تفصیل اس طرح سے آتی ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب آپ طائف سے واپسی پر آ رہے تھے، اور طائف سے واپسی پر آ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایام بہت سخت تھے، آپ سخت دل گرفتہ تھے، اور اس وجہ سے آپ نے چند دن وادی نخلا میں قیام فرمایا تھا۔ جب جنوں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں امام تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ مقتدی تھے، اور آپ تلاوت کر رہے تھے۔ فجر کا وقت تھا اور آپ کی زبان اطہر سے قرآن الفجری جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اس کی طویل قرأت چل رہی تھی۔ قریب سے گزرتے ہوئے جنات ٹھٹک گئے، آپ قرآن پڑھتے رہے، وہ سنتے رہے۔ قرأت ختم ہوئی تو ان کی دنیا بدل چکی تھی، وہ سب کے سب ایمان لائے، بلکہ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جنات کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے قابل عبرت ہے، لائق عبرت ہے کہ جنات نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور نہ صرف وہ ایمان لائے بلکہ اس کے داعی بھی بن گئے، اس کے مبلغ بھی بن گئے، اور ہم بار بار قرآن سنتے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 29 سورہ احقاف۔ اور جب متوجہ کیا ہم نے تیری طرف جنوں کا ایک گروہ جو سن رہے تھے قرآن، تو جب وہ وہاں پہنچے کہنے لگے چپ رہو، یعنی نیک سرشت جنات تھے۔ پھر جب پڑھنا ختم ہوا تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر، بولے اے ہماری قوم، بلا شبہ ہم نے سنی ہے ایسی کتاب جو اتاری گئی ہے موسیٰ کے بعد، یعنی وہ قوانین شریعت جو تورات کے بعد آئے ہیں، تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف۔ اے ہماری قوم، بات مان لو اللہ کی طرف بلانے والے کی، اور ایمان لے آؤ اس پر، بخش دے گا اللہ تمہارے گناہ اور بچائے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اور جو کوئی نہ بات مانے گا اللہ کے داعی کی تو نہیں ہے وہ عاجز کر دینے والا زمین میں، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہیں تھکا ان کی تخلیق سے، قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کر دے مردوں کو؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن پیدا کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آگ جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آگ کے سامنے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے رب کی، فرمائے گا تو چکھو عذاب بسبب اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔
پس صبر کیجئے اے نبی جیسا کہ صبر کیا اولو العزم رسولوں نے۔ اب اولو العزم رسول جو ہیں اس میں 5 رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اگرچہ استقامت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں حضرت نوح بہت آگے ہیں، اور اس میں اور پس صبر کیجئے اے نبی جیسا کہ صبر کیا اولو العزم رسولوں نے، اور نہ جلدی کیجئے ان کے معاملے میں کہ اللہ انہیں پکڑتا کیوں نہیں ہے۔ انہیں یوں معلوم ہو جائے گا جس دن دیکھیں گے عذاب کے جس کا ان سے وعدہ ہے کہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کی۔ یہ قرآنی احکام پہنچا دینا ہے، پس نہیں ہلاک ہوں گے مگر نافرمان لوگ۔ اب یہاں سے ہمارا حوامیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب ہمارے پاس یہاں پر شروع ہو رہی ہے سورہ محمد۔ اور یہ جو 5واں گروپ ہمارا چل رہا تھا اس میں مکی صورتیں یہاں پر ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ مدنی صورتوں ہم پڑھیں گے، جس میں پہلی 2 مدنی صورتیں سورہ محمد اور سورہ فتح تو ہم وزن ہیں، جبکہ سورہ حجرات مختلف ہے۔ سورہ محمد اور سورہ فتح کا دونوں کا باہمی نسبت اور دونوں کی ترتیب میں ربط اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں پہلی سورت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جد و جہد تھی اس کے آغاز سے، یعنی سورہ محمد کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کا جو پہلا مرحلہ تصادم تھا، اس کا جو آغاز تھا غزوہ بدر، اس سے متصل قبل نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ فتح جو ہے وہ اس مرحلے کی آخری فتح یعنی فتح مکہ سے متصل قبل نازل ہوئی ہے۔ پھر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں اس سے پہلے تو مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ مکی دور میں کہ کفو ایدیہم اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، اور جو بھی تم پر ظلم ہو اس میں تم نے بدلہ نہیں لینا ہے۔ اب یہاں پر مدنی دور کا ذکر ہے، اور اس صورت کے حوالے سے یہ بھی بات فرق آتی ہے کہ یہاں اسلوب کے اعتبار سے یہ صورت پورے قرآن میں بالکل منفرد ہے۔ جیسے کسی صورت میں حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، کسی صورت کا قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہوتا ہے، یہ اس کا آغاز بغیر کسی تمہید کے بالکل یک لخت ابرپٹ ہوتا ہے، اور اس صورت کا اختتام بھی عام صورتوں کے انداز سے ہٹ کر اچانک اختتامیہ کلمات کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اکثر صورتوں میں کوئی اسماء الحسنہ آتے ہیں، اللہ کی صفات کا ذکر آتا ہے، لیکن اس صورت میں ہمیں یہ اسلوب بھی نظر نہیں آتا، اس لحاظ سے یہ ایک منفرد صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اب جو قتال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 2 ہجری میں، اس وقت سے یہ ذکر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے تو ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک
اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو دور کر دیے ان سے ان کے گناہ اور سنوار دی ان کی حالت۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی جھوٹ کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کو سجھانے کے لیے ان کی مثالیں۔ اب یہ آیت نمبر 4 جو ہے یہ مشکل آیات میں سے ہے اور اہم بھی ہے۔ پس جب تم بھیڑو ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو مارو ان کی گردنیں، حتیٰ کہ جب تم انہیں زخموں سے چور کر دو، یعنی جب ان کی طاقت ختم ہو جائے تو کس دو ان کی مشکیں، یعنی باندھ لو انہیں، قیدی بنا لو، یا پھر یا تو احسان کرو اس کے بعد، اور یا فدیہ لو، حتیٰ کہ لڑائی رکھ دے، لڑائی اپنے ہتھیار، یعنی ریزسٹنس نہ رہے، یہ ہے دین کا غلبہ ہو جائے، یہ ہے حکم۔ اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور بدلہ لیتا ان سے، لیکن کیا آزمائش کرے تمہاری ایک دوسرے سے، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو ہرگز نہ ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال۔ اب اس کو کچھ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں کفار کے 70 جنگجوؤں کے مارے جانے سے ان کی طاقت کو تو نقصان پہنچا تھا، مگر ان کی جنگی صلاحیت پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب جب اس بات کا فیصلہ کیا جانا تھا کہ جو 70 قیدی ہیں ان کا کیا کیا جائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے، جبکہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ ایک اجتہاد تھا جس کا تعلق ججمنٹ سے تھا۔ آپ کا اندازہ یہ تھا کہ کفار کی طاقت کچلی جا چکی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک ایسا ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن اجتہاد کی دونوں صورتیں ہی، چاہے وہ خطا ہو چاہے وہ صحیح ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں اور دونوں پر ہی اجر ملتا ہے۔ البتہ اگر اجتہاد درست ہو تو دوہرے اجر کا وعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہتر معلوم ہوا کہ کفر کی جنگی صلاحیت ابھی نہیں ختم ہوئی، اس لیے سورہ انفال جو اس صورت کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے متعلق یہ تبصرہ نازل ہوا تھا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ پھر آیت نمبر 68 میں آتا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک بات نہ پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لے لیا ہے اس کے باعث تم پر سخت عذاب آتا۔ اصل میں اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ دین کے غلبے کے لیے جو وار تھی وہ تو 6 سال تک جاری تھی ابھی،
جبکہ جو غزوہ بدر تھی وہ بیٹل تھی، وار ابھی کنٹینیو تھی اور بیٹل ختم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کفر کا سر ابھی نہیں کچلا گیا تھا۔ یعنی اس بات کو میں ان شارٹ آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو حکم یہ ہے انہیں خوب قتل کرو، پھر جب کفر کی کمر پوری طرح ٹوٹ جائے تو ان کے بچے کچھ زندہ افراد کو قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ان کی مزاحمت ختم ہو جائے تو پھر ان کو فدیہ لے کر آزاد کیا جا سکتا ہے۔ ان قریب رہنمائی کرے گا ان کی اور درست کر دے گا ان کا حال، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جس کا تعارف کروایا ہے ان کو۔ اے ایمان والو، اگر مدد کرو گے اللہ کے دین کی تو مدد کرے گا وہ بھی تمہاری اور جما دے گا تمہارے قدم، اور جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے لیے، اور ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، یہ اس وجہ سے کہ ناپسند کیا انہوں نے جو نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن، پس اکارت کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، یعنی وہ جو کفار جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ پھر دیکھتے کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ تباہی اتاری اللہ نے ان پر اور کافروں کے لیے اسی کی مانند، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ مددگار ہے ان کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ جو کافر ہیں نہیں ہے کوئی مددگار ان کا۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، بہشتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور جنہوں نے کفر کیا مزے اڑا رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جیسے کھاتے ہیں چوپائے، اور جہنم ہے ان کا ٹھکانہ۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو بڑھ چڑھ کر تھیں قوت میں، یعنی مکہ سے زیادہ قوت میں تھیں تیری بستی سے، جس نے نکال دیا تجھے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بس نہیں کوئی حامی و ناصر ان کا۔ بھلا جو شخص ہے واضح راستے پر اپنے رب کے، اس کے برابر ہے کہ خوشنما بنا دیے، برابر ہے اس کے کہ خوشنما بنا دیے جس کے لیے برے عمل اور پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشات کی، اور احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی غیر بودار، نہریں ہیں دودھ کی، اور نہریں ہیں دودھ کی نہ بدلے کا ذائقہ جس کا، اور نہریں ہیں شراب کی ذائقہ دار پینے والوں کے لیے، نہریں ہیں شہد کی صاف کیا ہوا، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل میوے ہیں۔ اور بخشش ان کے رب کی طرف سے، کیا وہ برابر ہے اس کے جو ہمیشہ رہنے والا ہے جہنم میں، اور جنہیں پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا جو کاٹ ڈالے گا ان کی آنتیں، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں تیرے پاس سے تو کہتے ہیں ان سے جنہیں دیا گیا ہے علم کہ کیا کہا تھا اس نے ابھی، بس یہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ یعنی یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے جن کی قتال سے طبیعت گھبرا رہی تھی، اور جنہوں نے ہدایت پائی بڑھا دیتا ہے اللہ ان کی ہدایت، اور عطا فرمایا انہیں تقوی ان کے حصے کا۔ پھر کیا یہ منتظر ہیں مگر قیامت کے کہ آ جائے وہ ان پر اچانک، بے شک آ چکی ہیں اس کی علامتیں، پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے ان پر سمجھ پکڑنا۔ یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ اب اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سو تو جان لے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور بخشش مانگ اپنے خطاؤں کی۔ یعنی حسنات الابراری سیئات المقربین، جتنا اونچا درجہ ہوتا ہے اتنی چھوٹی سے چھوٹی بات پر پکڑ ہوتی ہے۔
اور اپنی خطاؤں کی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ ہی جانتا ہے تمہارے پھرنے اور تمہارے مرنے کے بعد کے ٹھکانے کو۔ اور وہ کہتے ہیں، اب اس میں پہلے ہم یہ چیز بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 8 چھوٹی مہمات ہوئی تھیں غزوہ بدر سے پہلے، جس میں 4 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے اور 4 میں آپ نہیں گئے تھے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہ اتاری گئی کوئی صورت جہاد کی، یعنی کہ اس وقت ان مہمات کے دوران وہ منافق کہتے تھے کہ ابھی تو کوئی حکم نہیں آیا جہاد کا۔ پھر جب اتاری گئی محکم صورت اور ذکر کیا گیا اس میں لڑائی کا، اب یہ قتال کا ورڈ آ گیا جس صورت کا دوسرا نام ہے، تو دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، دیکھتے ہیں یعنی قتال کا حکم آنے پر دیکھتے ہیں تیری طرف یوں دیکھتا ہے جیسے بے ہوش پڑا ہوا موت کے وقت، یعنی دلیل ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ سو افسوس ہے ان کے حال پر، اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا، پھر جب لازم ہو جہاد کا حکم تو اگر وہ سچے ہوں اللہ سے تو یہ بہتر ہے ان کے، اگر وہ سچے ہوں اللہ سے تو بہتر ہوگا یہ ان کے لیے، پھر کیا ہو سکتا ہے اگر تم حاکم بن جاؤ تو فساد برپا کرو زمین میں اور کاٹ ڈالو اپنی رشتہ داریاں، یہی لوگ ہیں کہ لعنت کی ان پر اللہ نے، پھر بہرا کر دیا انہیں اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو کہہ رہے ہیں کہ خالص ہو جاؤ، کیا پھر نہیں غور و فکر کرتے یہ لوگ قرآن میں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھوں پر بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے سجا دیا ان کے لیے خواہش دنیا، نیز خواہش دنیا دراز کر دی، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان سے جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے جو نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن، البتہ کہنا مانیں گے ہم تمہارا بعض امور میں اور اللہ جانتا ہے ان کے پوشیدہ راز۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 20، سورہ نساء میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، سورہ نساء کی آیت نمبر 143 ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئ ولا الہ اولئ، یہ اس کے مابین مذبذب ہو کے رہ گئے ہیں، نہ تو یہ ان کی جانب ہے اور نہ ہی ان کی جانب ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب روح قبض کریں گے ان کی فرشتے، مار رہے ہوں گے وہ ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس راہ کی جس سے بیزار ہے اللہ اور ناپسند کی اس کی رضا، سو اکارت کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، یعنی ان منافقین کی نمازیں۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روب ہے کہ ہرگز نہ ظاہر کرے گا اللہ ان کے یقینوں کو، یعنی کہ اللہ تعالی انسان کے قلب کی کیفیت تو چہرے پر ہوتی ہے، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روک ہے کہ ہرگز نہ ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینوں کو، اور اگر ہم چاہیں تو دکھا تجھے وہ لوگ، سو تو پہچان لیتا ہے ان کے چہروں سے، اور البتہ تو ضرور پہچان لے گا انہیں ان کی گفتگو کی کجی سے، اور اللہ ہی جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ظاہر کر دیں ہم مجاہدین کو تم میں سے اور صبر والوں کو، اور جانچ لیں تمہارے حالات۔ یعنی مخلص اور منافق کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا لوگوں کو راستے سے اللہ کی اور مخالفت کی رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، نہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو ذرا بھی، اور ان قریب وہ اکارت کر دے گا ان کے اعمال، یعنی جیسے وہ کفار مکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یا وہ بدر میں
جو جیسے 9 9 10 10 اونٹ وہ تو اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے اپنی فوج کے لیے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا لوگوں کو راہ سے اللہ کی، پھر مر گئے جب وہ کافر تھے، تو ہرگز نہ بخشے گا اللہ انہیں۔ اب اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو تم نہ کمزور پڑو اور نہ پکارنے لگو صلح کی طرف، جو منافقین کہتے تھے نا کہ کچھ صلح صفائی کر لو، جنگ کی نوبت نہ آئے، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نہ کم کرے گا وہ تمہارے اعمال کے اجر کو۔ بے شک دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، اور اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو عطا کرے گا تم کو تمہارے اجر، اور نہ مانگے گا وہ تم سے تمہارے مال۔ تم سے تمہارے مال سے دو باتیں مراد ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مال نہیں مانگتا، دوسری بات یہ کہ جبر سے نہیں مال مانگتا، کہتا ہے قرض حسنہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اگر مانگے وہ تم سے پھر تقاضا بھی کرے تو بخل کرنے لگو، اور ظاہر کر دے گا وہ تمہارے دل کے کھوٹ۔ دیکھو تم ہی وہ لوگ ہو کہ بلایا جاتا ہے تمہیں تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو کوئی بخل کرے گا تو بس وہ بخل کرے گا اپنے ہی آپ سے، یعنی جہاں پر ایک کے بدلے 700 مل رہے ہوں تو وہ اپنے لیے نقصان کرے گا، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بدل لے گا وہ دوسری قوم کو تمہاری جگہ، پھر نہ ہوں گے وہ تمہاری مانند۔ اب یہاں پر ہماری الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہوئی، اور ہم سورہ فتح کو شروع کرتے ہیں، اور سورہ فتح کے حوالے سے جیسا کہ ہم ابھی سورہ محمد کے سٹارٹ میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ فتح اور سورہ محمد کا جوڑا ہے، اور سورہ فتح صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس کا کچھ اس طرح سے ان شارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا آپ نے اور آپ کے صحابہ نے سر منڈوایا اور بال کتروائے۔ یہ خواب آپ نے صحابہ کو جب سنایا تو یہ خیال کر کے خوش ہوئے کہ ہم اس سال مکے میں داخل ہوں گے، تو بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی نیت سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش نے طے کر لیا کہ آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے، اور حالانکہ ان کے حج حالانکہ ان کے حج اور عمرے سے نہیں روکا جاتا تھا اس وقت، ان کے ہاں طریقہ یہ تھا۔ مکہ کے قریب حدیبیہ پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا، مکہ والوں کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں آنے دو، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ جب اس کا کچھ جواب نہیں ملا تو آپ نے حضرت عثمان کو وہی پیغام دے کر بھیجا جنہیں قریش نے روک لیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت آپ نے سب صحابہ کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جہاد کی بیعت لی۔ جب قریش نے بیعت کی خبر سنی تو ڈر گئے اور حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد چند رؤسا مکہ کے بغرض صلح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلح نامہ لکھنا قرار پایا۔ جو صلح نامہ قرار پایا بظاہر مکے والوں کے حق میں تھا، لیکن انجام کار مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوا۔ آپ نے حدیبیہ میں ہی ہدی کا جانور ذبح کیا اور حلق اور قصر کر کے احرام کھول دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں فتح دیے، کھلی فتح۔ اب یہاں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اس لیے کیونکہ قریش نے یہ ریکاگنائز کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پاور ہے۔
تاکہ بخش دے تجھے اللہ جو پہلے ہو چکی تجھ سے لغزشیں اور جو پیچھے رہیں، اور اور پوری کر دے اپنی نعمت تجھ پر، اور ہدایت دے تجھے سیدھے راستے کی طرف، اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد، وہی ہے جس نے نازل کیا اطمینان دلوں میں، یعنی وہ سکینت جس پہ سے افسردگی دور ہو جائے مومنوں کے، کہ بڑھ جائیں وہ درجہ ایمان میں ان کے اپنے ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ ہی ہے باخبر بڑی حکمت والا، تاکہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، اور یہ ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی، اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو گمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ برا گمان، انہی پر گردش ہے برائی کی، اور غضب کیا اللہ نے ان پر، اور لعنت کی ان پر، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور ہے اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا، بے شک ہم نے بھیجا تجھ کو گواہ بنا کر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی قول اور عمل سے اللہ کے دین کی گواہی، تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم مدد کرو اور تعظیم کرو اس کی، اور تسبیح کرو تم اللہ کی صبح اور شام، بیعت وہ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں تیری، دراصل بیعت کرتے ہیں اللہ کی، یعنی بے اللہ سے ہے بیعت، یعنی تجارت بے اللہ سے ہے، بیعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ میری جان اور مال اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، پھر جو عہد توڑتا ہے تو وہ عہد توڑتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور جو پورا کرتا ہے اس عہد کو جو کیا اس نے اللہ سے، تو عنقریب عطا کرے گا اسے اللہ بہت بڑا اجر، یعنی اس سے بہتر بے کوئی نہیں، اس تجارت سے بہتر تجارت کوئی نہیں، ان قریب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے، یعنی جب آپ عمرہ کے لیے جا رہے تھے کہ مشغول کر لیا ہمیں ہمارے مالوں نے اور گھر والوں نے، سو گھر والوں نے، سو تو بخشش مانگ ہمارے لیے، کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، کہہ دیجئے کہ کون مالک ہے تمہارا اللہ کی طرف سے کسی شے کا، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا یا چاہے تمہارا فائدہ، بلکہ اللہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر۔ اب یہ اس میں عرابیوں کی بات آ رہی ہے، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ ہرگز نہ لوٹیں گے رسول، اس ٹائم پر یہ تھا کہ قریش پر جو چڑھائی کرے گا وہ تو موت کے منہ میں جا رہا ہے، اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، اور بھلا لگا یہ دو گمان تمہارے دلوں کو، اور تم نے گمان کیا تھا گمان بہت برا، اور تم تھے ہی ہلاک ہونے والی قوم، اور جو نہ ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ، اور اللہ کی ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ ہی ہے بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا، کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، جب تم بڑھو گے طرف غنیمتوں کے، اب یہاں غنیمتوں سے مراد غزوہ خیبر ہے جس سے بہت مال آیا تھا، کہ غنیمتوں کے لو ان کو اجازت دو ہمیں کہ ہم تمہاری
पैरवी करें कि अब हम तुम्हारे साथ जाएंगे, उम्रे के वक्त तो साथ नहीं गए। चाहते हैं ये लोग कि बदल दें अल्लाह की बात को, क्योंकि उनकी फिर जो उस वक्त साथ नहीं गए उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद होगी। कह दीजिए कि हरगिज ना चलोगे तुम हमारे साथ, यूं ही कहा है अल्लाह ने पहले से, तो अब कहेंगे कि नहीं बल्कि हसद करते हो तुम हमसे। अब इसकी कुछ जो डिटेल है वो अगले रुकू में आ रही है। ऐसा नहीं बल्कि ये लोग नहीं समझते मगर थोड़ा सा। कह दीजिए पीछे रहने वाले बद्दुओं से कि अन करीब तुम बुलाए जाओगे एक कौम की तरफ जो जंगजू है। यहाँ पे गज़वा मौता का जिक्र है जो सल्तनत रोम के साथ हुई थी। बहुत सख्त जंग करोगे तुम उनसे या वो मुसलमान होंगे, फिर अगर तुम कहा मानोगे तो अता करेगा तुम्हें अल्लाह अजर बहुत अच्छा। और अगर मुंह फेरोगे तुम जैसा कि मुंह फेरा था तुमने पहली बार, तो अजाब देगा तुम्हें अल्लाह दर्दनाक अजाब। नहीं है किसी अंधे पर कुछ गुनाह और ना ही किसी लंगड़े पर कुछ गुनाह और ना बीमार पर कुछ गुनाह, और जो इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की तो दाखिल करेगा उससे अल्लाह बहिश्तों में के बहती हैं जिनके नीचे नहरें, और जो पलट जाएगा तो अजाब देगा उसे दर्दनाक अजाब। अब यहाँ पर हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं 12:12 तक। फिर हम इंशाल्लाह निस्फ हो गया फिर आगे कंटिन्यू करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 18 سورہ فتح۔ اب ہمارے پاس یہ جو دوسرے رکوع کی جو یہ آیات ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپسی کے سفر کے دوران نازل ہوئی۔ پہلا رکوع جو ہے وہ اب تیسرے رکوع کے ساتھ اس کا تسلسل جو ہے وہ ملے گا، جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ البتہ راضی ہوا اللہ مسلمانوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تیری درخت کے نیچے، پس اسے علم تھا جو ان کے دلوں میں ہے، سو نازل کیا اللہ نے اطمینان ان پر اور بدلے میں عطا فرمائی ان کو ایک قریبی فتح۔ اب یہاں پر اس بیعت میں چونکہ اس بیعت کے سبب اللہ مومنوں سے خوش ہوا تھا، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ بیعت حدیبیہ میں اس بات پر لی گئی تھی کہ مسلمان قریش سے لڑائی نہیں کریں گے، کہ مسلمان قریش سے لڑائی کریں گے اور مرتے دم تک نہیں بھاگیں گے، اور اس کے صلے میں اللہ نے مومنوں کے دلوں میں تسکین پیدا کر دی اور جلد خیبر کی فتح نصیب فرمائی، جس کے نتیجے میں بہت سی غنیمتیں ہاتھ آئیں۔ جی آگے آیت نمبر 19۔ اور بہت سا سامان غنیمت بھی جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہی ہے غالب بڑی حکمت والا۔ وعدہ کیا اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جو تم حاصل کرو گے، سو فوری عطا کی اس نے تمہیں یہ روک دیے لوگوں کے ہاتھ تمہاری طرف سے، تاکہ بن جائے یہ نشانی مسلمانوں کے لیے اور ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی طرف۔ ایک اور فتح کا وعدہ کہ قدرت نہیں رکھتے ہو تم اس پر، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے اسے، اور ہے اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر۔ یعنی پہلے تو خیبر کی فتح ہوگی، پھر مکہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب سے باہر بہت سی فتوحات بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھیر کر رکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ضرور پیٹ پھیر جاتے، پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو چلا آتا ہے پہلے سے، اور ہرگز نہ پائے گا تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یعنی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو فتح دیتا ہے، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تمہیں غلبہ دیا اس نے ان پر، اور اللہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تمہیں مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو کہ رکے رہے اپنی جگہ پہنچنے سے۔ اور اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تو نہ ہوتا اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تو نہ ہوتا تمہیں علم اس بات کا کہ تم کچل ڈالتے انہیں، پھر پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دانستگی میں، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے۔ اگر جدا ہوتے تو ہم عذاب دیتے ان کو جو منکر ہوئے ان میں سے دردناک عذاب۔ یعنی کہ اگر جنگ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ جو مسلمان تھے وہ بھی
وہ بھی قتل کر دیے جاتے، ایسے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ جب بٹھا دی کافروں نے اپنے دلوں میں ضد، جاہلیت والی ضد کہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو نازل کیا اللہ، یعنی ان کی ضدوں میں اور بھی ان کی قوم پرستی، آبا پرستی، کہ پرانا مذہب ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ سب شامل تھا۔ تو نازل کیا اللہ نے اپنا اطمینان رسول پر اور مسلمانوں پر، اور قائم رکھا انہیں پرہیزگاری کی بات پر، اور وہی تھے حقدار اس کے اور اس کے اہل، اور اللہ ہی ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اب یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فتح کا، یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس کو حج کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، ہر جمعے کو پڑھنا چاہیں یا روز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا عمرے کا جو خواب تھا وہ سچ کر دکھایا، بے شک سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حقیقت کے مطابق، یعنی ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صحابہ کے قضائے عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور قربانی کے جانوروں کو ساتھ لیا، آپ مکے میں بے خوف و خطر داخل ہوئے، اور جو باتیں آپ نے خواب میں دیکھی تھی وہ پوری ہوئیں۔ ضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں، اگر اللہ نے چاہا، امن و امان سے، منڈواتے ہوئے اپنے سروں کو اور ترشواتے ہوئے بال، بے خوف و خطر۔ بس جانتا ہے اللہ جو نہیں جانتے تم، پھر عطا کر دی اس نے تمہیں اس سے پہلے قریبی فتح، یعنی اس سے پہلے اور قضاء عمرہ سے پہلے خیبر کی فتح ہوگی۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت، یعنی قرآن دے کر اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا۔ یعنی اس میں گواہی دینے سے بڑا والا بھی مراد یہ ہے کہ مدد کرنے والا بھی مراد ہے۔ محمد رسول ہے اللہ کا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں بہت سخت ہیں کافروں پر، اور رحم دل آپس میں، یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ سخت گیر ہوتا ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی ہمدردی، مہربانی، انکسار کا ہوتا ہے۔ رحم دل ہے آپس میں، دیکھے گا تو انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، طالب ہے فضل الہی کے اور اس کی رضا کے، ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے جو بیعت کے بعد وجود میں آئی، اور اس کے کیا اوصاف ہیں؟ یہی اوصاف ان کے تورات میں ہیں، اور ان کے اوصاف انجیل میں بھی، جیسے کھیتی نکالے کوپل پھر اس نے مضبوط کیا، یعنی یہ کھیتی جس کے کاشتکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے وقت 125 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور اس وقت 1400 لوگوں نے آپ کی بیعت کی تھی۔ تو پھر وہ پہلے کمزور تھی، جیسے کھیتی نکالے کوپل، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی اپنی نال پر، بھلی لگنے لگتی ہے کسانوں کو، یعنی کہ آپ کی جماعت جو تھی وہ طاقتور ہو گئی، تاکہ غصہ دلائے کافروں کو۔ وعدہ کرتا ہے اللہ ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان میں سے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ تو یہ اس کی آخری آیت جو ہے یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ حجرات، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ سورہ محمد اور سورہ فتح کا جوڑا ہے، جبکہ سورہ حجرات ایک مختلف منفرد قسم کی صورت ہے،
اور اس میں اسلامی معاشرے سے متعلق بنیادی ہدایات کے اعتبار سے یہ اہم ترین اور جامع ترین صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ آگے بڑھو کسی معاملے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو پہلی آیت ہے اس سورت کی، یہ گویا اسلامی ریاست کے آئین کی بنیاد ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اقتدار مطلق کا مالک صرف وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کی ہیں ان سے کسی معاملے میں بھی تجاوز نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ چیز کہ ہر زندگی کے معاملے میں مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو حدود ہیں ان پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ وہ گھومنے پھرنے کے بعد پھر اپنے کھوٹے پر واپس لوٹ آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ اس کھوٹے کے دائرے کے گرد گرد اپنی مرضی سے چل چک سکتا ہے، لیکن اس دائرے کی حدود کا تعین، حدود اللہ تعالیٰ نے جتنی اس میں گنجائش رکھی ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد جو 4 آیات آ رہی ہیں وہ اہل ایمان پر اللہ ہی عائشہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، باقیوں کو بھی نہیں آ رہی۔ آواز ہاں نہیں آ نہیں رہی؟ آ رہی، نہیں آ ہمیں رہی بھی نہیں آ نہیں رہی، آواز نہیں آ رہی۔ جی آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی۔ جی۔ اب آئی ہے، اب آئی نہیں ہے آ آپ رہی۔ کے پاس۔ اب آ رہی؟ جی جی اب جی آ ہاں رہی جی ہے۔ آپ کی آئی اب ہے آ جی۔ رہی ہے، وہ پہلے نہیں آ رہی تھی۔ آیت نمبر 2 میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ اے ایمان والو، نہ اونچی کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے، اور نہ چلا کر کرو اس سے گفتگو جیسے چلاتے ہو باہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو، یعنی اس گستاخی کی وجہ سے نبی کی شان میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہی لوگ ہیں کہ آزما لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا۔ یعنی بدو جو تھے وہ باہر سے آ کر یا محمد کر کے پکارتے تھے، ان کو اس طرح تہذیب نہیں تھی۔ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں تجھے حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو باہر نکل آتا ان کی طرف تو بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس مسلمان معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے 8 احکام آ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تو تحقیق کر لیا کرو، مبادا کے نقصان پہنچاؤ تم کسی قوم کو نادانی سے، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے پر پشیمان، یعنی افواہوں پر کسی قسم کا اقدام نہ کرو،
اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر کہا مانا کرے تمہارا بہت سی باتوں میں تو مشکل میں پڑو تم۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ بعض کے شوہر بھی ہیں، مختلف سسر بھی ہیں، مختلف رشتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھا جائے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے محبوب کیا تمہارے لیے ایمان اور سجا دیا اسے تمہارے دلوں میں، اور متنفر کر دیا تمہیں کفر سے اور فسق سے اور نافرمانی سے، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اب دوسری کیا ہدایت ہے؟ اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑیں آپس میں تو مصالحت کرا دو ان کے درمیان، پھر اگر سرکشی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو تم اس سے جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو صلح کرا دو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، سو مصالحت کرا دیا کرو درمیان اپنے بھائیوں کے، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ بڑے احکام آئے تھے، اب کچھ چھوٹے احکام آ رہے ہیں جو ایک ہی آیت میں کئی کئی احکام بھی موجود ہیں۔ تیسری چیز، اے ایمان والو نہ ہنسی اڑائے ایک قوم دوسری قوم کی شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کی شاید کہ وہ ہوں بہتر ان سے۔ چوتھی چیز، اور مت عیب لگاؤ آپس میں۔ اور پانچویں چیز، اور نہ پکارو برے ناموں کے ساتھ، یعنی کسی کا برا نام ڈالنے سے آدمی خود گناہگار ہوتا ہے، کسی فرد میں کوئی نقص ہے کوئی، تو اس سے مت پکارو۔ چڑھانے کے لیے برا نام رکھنا گناہ ہے ایمان لانے کے بعد، اور جس نے نہ توبہ کی تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ چھٹی چیز، اے ایمان والو بچو بہت سے برے گمانوں سے، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ ساتویں چیز، نہ ٹوہ لگاؤ ایک دوسرے کی۔ آٹھویں چیز، نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی یہ کہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا، سو تمہیں گھن آتی ہے اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ ایک چیز میں آپ کو غیبت کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی واقعتاً پائی جاتی ہو جس کا میں ذکر کرتا ہوں تو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے تب تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی مثال ہے، وہ اس میں مراد یہ ہے کہ اس ایسی حرکت کا ارتکاب کر کے آپ اپنے بھائی پر ایسی حالت میں حملہ فرما رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں جس میں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یعنی کسی کی عدم موجودگی میں برا بھلا کہنا ایسا ہے جیسے اس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں۔
اب یہاں پر سے آگے سورت کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ بھی اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ یہاں ایک اور چیز نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ پچھلی 12 آیات میں اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مکی قرآن میں یہ صیغہ بہت ہی کم آتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں آتا ہے، اے لوگو بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور بنائے ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو۔ بے شک تم میں زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ کہا بدوؤں نے ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ یعنی اسلام اور ایمان میں بہت فرق ہے، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دل میں، یعنی ابھی تمہارا 0 لیول ہے۔ اور اگر اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ نہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں ذرا بھی، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے یہاں منافقوں کی بات ہوگی، یہاں اس شخص کی بات ہے جو نہ تو دھوکہ کے خیال سے ایمان لایا ہے، بلکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ابھی بس وہ اسلام لے آیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب آگے اگلی آیت میں مومن کی ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ اسلام کے مسلمان ہونے کے لیے تو جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ہمیں ان کا علم ہے۔ اب یہاں مومن کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے، یعنی ان کا یقین قلبی اتنا زیادہ ہوا کہ وہ شک میں نہ پڑے، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ ہیں سچے۔ کہہ دیجئے کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنا دین، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ احسان جتلاتے ہیں تجھ پر کہ وہ اسلام لائے، یعنی کہ ہم بغیر لڑے ایمان لے آئے ہیں۔ کہہ دیجئے نہ احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ ہدایت دی اس نے تمہیں ایمان کی، اگر ہو تم سچے ایمان لانے والے۔ بے شک اللہ جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد یہاں ہماری سورہ حجرات مکمل ہوئی اور سورہ قاف ہماری شروع ہو رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتلاتی چلوں کہ یہاں سے یہ بھی 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے اور 6ٹھے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ بھی قرآن الصادین ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یونس کے آغاز کو بھی قرآن الصادین کہا تھا۔ یہ مکی مدنی صورتوں کا جو 6ٹھا گروپ ہے، اس کا آغاز سورہ قاف سے ہو رہا ہے۔ 7 مکی صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور پھر 10 مدنی صورتیں ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ اور یہ ہمارے پاس یہ جو یہاں پر صورتیں آ رہی ہیں، یہ مکی دور کے ابتدائی 4 سالوں کی ہیں، اور ان صورتوں کا مرکزی مضمون انذار آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اب یہی اس میں وہی مقسم علیہ ہے سورہ یاسین کی طرح کہ تو ہمارا رسول ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک اور چیز آپ کو یہ بھی میں سے ہے، جو دوسری صورت ہے جو ایک حروف مقطع سے شروع ہو رہی ہے، یعنی پہلے ہم سورہ صاد پڑھ چکے ہیں اور اب یہ سورہ قاف آ رہی ہے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ سورہ نون آئے گی۔ بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے
تو کہا کافروں نے کہ یہ بات عجیب ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی تو اٹھائے جائیں گے؟ یہ لوٹنا تو عقل سے بعید ہے۔ بے شک ہمیں معلوم ہے کہ جتنا گھٹاتی ہے زمین ان کو، یعنی دفن ہونے کے بعد کون سا حصہ زمین ضائع کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں ہے سب محفوظ۔ بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ کیسا بنایا ہم نے انہیں اور سجایا اس کو، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین کو کہ پھیلایا ہم نے اس کو اور گاڑ دیا اس میں بوجھل پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں، یعنی پہاڑوں کا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے۔ بصیرت اور نصیحت ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع کرے۔ یعنی یہ سب دیکھ کے اس کے مصور کا انسان کو خیال آنا چاہیے۔ اور برسایا، آیت نمبر 9، اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، پھر اگایا ہم نے اس سے باغ اور اناج کو جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے، اور کھجور کے بلند درخت جن پر خوشے ہیں تہبت ہے۔ یہ روزی ہے بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے اس سے بنجر زمین کو، اور اس طرح ہوگا نکلنا قبروں سے جھٹلا چکے اس سے پہلے قوم نوح اور کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی بند اور جنگل والے سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی مدین والے، اور تبا کی قوم یعنی تبا یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ سبھی نے جھٹلایا رسولوں کو، سو پورا ہو کر رہا ہمارا عذاب کا وعدہ۔ کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ وہ شک میں پڑے ہیں اثر نو تخلیق کے بارے میں، یعنی ان کے ذہن میں ہی تنگی ہے جس کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، اور ہم ہی جانتے ہیں جو وسوسے آتے ہیں اس کی جی میں، اور ہم قریب ہیں اس کی رگے جان سے۔ یعنی اب یہاں پہ ذات باری تعالیٰ کا کس طرح قرب ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ بس اس میں ہمارے یوں سمجھے یہ ہمارے لیے متشابہات میں سے ہے کہ اللہ کا، جیسے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، آسمان دنیا پر نزول کیسے فرماتا ہے، کیونکہ عالم امر سے ہمیں علم اس کا نہیں دیا گیا، ہمیں صرف عالم خلق امر دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی صرف ان چیزوں سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب لیتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کرامن کاتبین، جو ہماری ہر حرکت ہر بات کو دیکھتے ہیں، اپنے ریکارڈ میں بامر الہی محفوظ کرتے ہیں۔ نہیں بولتا وہ کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے تیار لکھنے کے لیے۔ آ پہنچی موت کی بے ہوشی سچ مچ، یہی ہے وہ بات جس سے تو کتراتا تھا، یعنی آدمی نے موت کو بہت ٹالنا چاہا، اس خوشگوار وقت سے بہت بھاگتا رہا، کتراتا رہا، مگر یہ گھڑی چلنے والی کہاں تھی، آخر وہ سخت وقت آ گیا اور پھونکا جائے گا سور، یہی ہے وعدے کا دن، یعنی پوری دنیا کی قیامت۔ حاضر ہوا ہر شخص، اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ، یعنی ایک فرشتہ پیشی کے وقت میدان کی طرف دھکیلتا ہوگا، دوسرا مکمل اعمال نامہ لیے ہمراہ ہوگا۔
البتہ تو رہا غفلت میں اس دن سے کہ سو ہٹا دیا ہم نے تجھ سے پردہ، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے، یعنی غیب کا پردہ چاک ہوگا۔ اور کہا اس کے ساتھی نے یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے، ڈال دو تم دونوں جہنم میں ہر ناشکر اناد والے سرکش کو۔ اب ہر انسان کے ساتھ جس طرح ایک فرشتے ہوتے ہیں، اس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، روکنے والا، نیکی سے حد سے نکلنے والا، شبے میں ڈالنے والا، جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ معبود کسی کو سو ڈال دو اسے سخت عذاب میں، یعنی انسان کو بھی اور شیطان کو بھی۔ اب وہ شیطان کیا کہتا ہے؟ بولا اس کا ساتھی، اے ہمارے رب، نہیں بھٹکایا میں نے اسے، بلکہ وہ تھا دور کی گمراہی میں پڑا ہوا، یعنی میری کچھ زبردستی اس پہ نہ چلتی تھی، ذرا سی شے تھی، یہ خود گمراہ ہو کر نجات اور فلاح کے راستے سے دور جا پڑا۔ شیطان یہ کہہ کر اپنا جرم ہلکا کر لے گا۔ اللہ فرمائے گا نہ جھگڑو میرے پاس، اور میں تو پہلے ہی بھیج چکا ہوں تمہاری طرف وعید، نہیں بدلی جاتی بات میرے ہاں، اور نہیں ہوں میں ذرا بھی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اس دن پوچھیں گے ہم جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، دور نہ ہوگی، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ اس میں حفاظت سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تو حدود جو اللہ نے مقرر کی اس کی حفاظت، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ روح کا حق ادا کیا، امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی کہ روح کو سلیم رکھا، سلامتی والا رکھا۔ جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا رجوع کرنے والا دل، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی سے، یہ ہے دن ہمیشگی کا، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے وہاں، اور ہمارے پاس اور بھی ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ جنت کے بارے میں 3 طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک جو اللہ نے پہلے ہی انسان کی بھرپور تسکین کا سامان رکھا ہوگا، وہ دوسری چیز وہ جو انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق اپنی، جیسے گاؤں کا شخص کچھ اور مانگے گا، شہر کا کچھ اور مانگے گا، جو انسان مانگے گا۔ تیسری چیز یعنی وہ نعمتیں جو کہ جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں پتا کہ انسان کے لیے ایسی کون کون سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے قومیں جو سخت تھی ان کے قوت میں، چھان مارا انہوں نے شہروں کو کہ ہے کوئی جائے پناہ۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہے، یا جو سنے کان لگا کر حضور قلب سے۔ اور البتہ ہم نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور نہ چھوا ہمیں تکان نے۔ اب تورات جب دوبارہ حافظے سے مرتب ہوئی تھی تو اس میں یہ آیا تھا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، تو یہ اس کو ٹھیک کیا گیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کریکٹ کر دیا۔ پس صبر کیجئے اس پر جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ اب اس میں ہمارے پاس تسبیح سے مراد تسبیح فاطمہ بھی ہے، اور رات کو بھی تسبیح کیا کریں اس کی، اور نمازوں کے بعد بھی۔ اور سنو جس دن پکارے گا پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے۔ اب سور جب پھونکا جائے گا تو ہر انسان کو محسوس ہوگا کہ جیسے اس کے ہی کان کے قریب سے آواز آ رہی۔ جس دن سنیں گے چنگھاڑ یقینی طور پر، تو دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، یہ دن ہوگا نکل پڑنے کا۔
بے شک ہم جلاتے اور مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. جس دن پھٹ جائے گی زمین ان پر بھاگ رہے ہوں گے. یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، ساحر، شاعر کہتے ہیں، اور نہیں تو ان پر جبر کرنے والا. سو تو نصیحت کر قرآن سے اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے. یہاں پر الحمدللہ ہماری سورہ قاف مکمل ہوئی. اب ہم سورہ زاریات شروع کرتے ہیں، اور یہ جو سورہ زاریات ہے یہ سورہ صافات کی سٹائل کی صورت ہے. اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اس میں وہاں پر شروع میں سورہ صافات میں فرشتوں کا ذکر قسمیں کھائی گئی تھیں، اور یہاں پر اس کے بارے میں سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس میں ہواؤں کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھگیرتی ہیں اڑا کر. اب اس میں بادل بھی ہو سکتے ہیں، پولن گرینز بھی ہو سکتے ہیں. پھر اٹھانے والی ہے بوجھ می کا، پھر چلنے والی آہستگی، چلنے والیاں آہستگی سے، پھر بانٹتی ہے باران رحمت حکم کے مطابق. بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، اور بے شک انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. یعنی وہی جو یہ صورتیں انذار آخرت کے بارے میں ہیں. قسم ہے آسمان مختلف راستوں والے کی. یعنی اب اس میں یہ مراد ہے کہ جس میں مختلف راستے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں جالی دار آسمان ہے اور تاروں بھرا آسمان ہے. بے شک تم پڑے ہو اختلافی بات میں، یعنی قیامت اور آخرت کے بارے میں تم خواہ خواہ جھگڑ رہے ہو. اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے پھیرا گیا. ہلاک ہو گئے اٹکل دوڑانے والے، اور وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. کیا بھولے ہوئے ہیں؟ الستو بربکم کا وعدہ. پوچھتے ہیں کب آئے گا قیامت کا دن، وہ جس دن آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. چکھو مزہ اپنی فتنہ پردازیوں کا. یہی ہے وہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے. بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، لیتے ہوئے جو کچھ دیا ہوگا ان کے رب نے. بے شک وہ تھے اس سے پہلے نیکوکار. وہ تھے تھوڑا وقت رات کو سوتے اور صبح کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کا اور محروم کا. اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی. پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جس کا وعدہ کیا گیا. پس قسم آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ قرآن حق ہے، اس طرح جیسے کہ تم بولتے ہو. یعنی جس طرح تم اس وقت ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو. اے پیغمبر کیا پہنچا ہے تم تک قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا جو معزز تھے. جب وہ آئے اس کے پاس تو انہوں نے کہا سلام. ابراہیم نے کہا سلام، یہ لوگ ہیں نا آشنا سے. پھر دوڑا اپنے گھر والوں کی طرف، پھر لے آیا بچڑا گھی میں تلا ہوا، پھر پیش کیا اسے سامنے. کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی اس زمانے میں مہمان کا نہ کھانا جو ہے اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے، کیونکہ وہ نمک نہیں کھاتے تھے. پھر اپنے دل میں گھبرایا ان کے ڈر سے، وہ بولے تو مت ڈر، اور بشارت دی اسے ایک ذی علم لڑکے کی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. پھر آئی اس کی بیوی چیختی ہوئی، یعنی حضرت سارہ کی بات آ رہی ہے یہاں پر. ہاتھ مارا اپنے چہرے پر اور بولی بڑھیا باندھ، میں بچہ جنوں گی. وہ بولے یوں ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، بے شک وہی ہے بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا.
یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ تمہارے رب نے ایسا فرمایا ہے، وہی جانتا ہے کس کو کس وقت کیا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا 26واں پارہ ختم ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔